आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क आज 76वां यौम जमहूरिया मना रहा है। कौमी राजधानी में कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया परेड में भारत की फौजी ताकत और मालामाल सकाफती विरसे को उजागर किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है, एक मुल्क एक इंतखाब का मंसूबा हुक्मरानी में इस्तकामत को फरोग देगा, पॉलिसी के मफलूज होने को रोकेगा और माली बोझ को कम करेगा। इस साल के पद्म अवार्ड्स के लिए 139 गैर मामूली शख्सियात का इंतखाब किया गया है। सुशील मोदी, शारदा सिन्हा, जस्टिस JS खेर, L सुब्रमण्यम, ओसामू सुजुकी और PR मिश्रा जयेश अहम पद्म अवार्ड्स याफ्तगान में शामिल हैं। मरकज ने सरकारी मुलाजमीन के लिए यकसा पेंशन स्कीम को नोटिफाई किया है और क्रिकेट में 5 T20 बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया। भारत ने सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज 76वां यौम जमहूरिया मना रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से यौम जमहूरिया का जश्न मनाने में कौम की क़यादत करेंगी। यौम जमहूरिया की परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहेगी। कर्तव्य पथ पर हमारी नामानिगार नीलम मलकानिया मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कर्तव्य पथ पर कैसा नजारा है। बताइए नीलम। जी मैमूना, सबसे पहले तो हमारे जो तमाम सामीन हैं उन्हें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। और यहाँ का माहौल अगर मैं आपको बताऊं तो कौमी एकता के तराने यहाँ हर जगह गूंज रहे हैं और अल्लामा इकबाल का तराना जो है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, तो ये जो गुलिस्तान प्यारा है वो हमें यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। तरबियत में जिनकी मुल्क से मोहब्बत है, उस तरह के डिफेंस फैमिलीज के बच्चे तो यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ देश के कोने कोने से, मुल्क के कोने कोने से ऐसे लोग आए हैं जो अपने मुल्क की इबादत करना चाहते हैं, मुल्क से प्यार करना चाहते हैं। यहाँ पे मौसम जो है अभी एकदम से धूप खिली है, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, तो जो गर्म कपड़ों में लोग आए थे अब यहाँ पे एकदम आराम से बैठे हैं। जो डिफेंस पर्सनल्स हैं एक दूसरे को वो मुबारकबाद दे रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं एक दूसरे का। और बच्चे भी हैं साथ में, छोटे कुछ बच्चे स्कूल्स के हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके विनर्स यहाँ पर हैं कई। तो वो जो आए हैं यहाँ पर खुद को बहुत ही लकी मान रहे हैं, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था इस तरह के लोग यहाँ पर हैं। उनका ये कहना था, जब कुछ देर पहले हमारी आम लोगों से बात हुई थी यहाँ पे, तमाम जो लोग हैं उनमें से कुछ का ये कहना था कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इस परेड को हमें ऐसे देखने का मौका मिलेगा। हमने बस इसी तरह से, जैसे हमें पता चला कि एक कोई कंपटीशन है और उसमें हमने पार्टिसिपेट कर लिया था, और यहाँ जो माहौल है मैमूना वो उस तरह का है कि अगर हम डिस्क्राइब करें तो अपने आप में एक इतिहास ये बनाता है माहौल यहाँ पर। मुल्क के प्रति प्यार जो है, वो मोहब्बत है, वो भी है, साथ ही देशभक्ति भी है, लेकिन साथ में यूनिफॉर्म में जो ऑफिसर्स हैं उन्हें देखकर जोश भी आता है। उन्हें देखकर ये भी समझ में आता है कि जो हम बहुत आसानी से देश में चीजें एंजॉय करते हैं, हमारे पास जो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं हमारी लाइफ में, उसके पीछे जो हमारे डिफेंस लाइंस है इनका हाथ होता है, जिसे हम सुरक्षा पंक्ति कहते हैं। तो बहुत यहाँ पर ग्रैटिट्यूड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देशभक्ति देखने को मिल रही है। यहाँ जो लोग बैठे हैं बार बार वो क्या होगा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, क्योंकि नया माहौल है ये उनके लिए। और हाँ, शुक्रिया नीलम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पार्लियामेंट में पेश करदा एक मुल्क एक इंतखाब बिल बेहतर हुक्मरानी की इस्तिलाह को असर नौ मुतय्यन करने का वादा करता है। उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब का मंसूबा हुक्मरानी में इस्तकामत को फरोग दे सकता है, पॉलिसी के मफलूज होने की रोकथाम कर सकता है, वसाइल की तकसीम में तखफीफ कर सकता है और माली बोझ में कमी ला सकता है। The One Nation, One Election plan can promote consistency in governance, prevent policy paralysis, mitigate resource diversion, and reduce the financial burden, apart from offering many other benefits.
یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم سے اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ مرمو نے اجاگر کیا کہ تعزیرات ہند فوجداری ضابطے کے طریقہ کار اور شواہد سے متعلق بھارتی قانون کی جگہ بھارتی نیائے سنہتا، بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتی سرکشا ادھینیم کو لانے کا فیصلہ اس طرح کی کوششوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ The new criminal laws place the delivery of justice instead of punishment at the center of the criminal justice system. Moreover, the new laws grant top priority to countering crimes against women and children. صدر جمہوریہ نے اجاگر کیا کہ آئین ساز اسمبلی میں ملک کے تمام علاقوں اور تمام طبقات کے نمائندے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئین ساز اسمبلی میں سروجنی نائیڈو، راج کماری امرت کور، سچیتا کرپلانی، ہنسابین مہتا اور مالتی چودھری اپنے جیسی اہم شخصیات سمیت 15 خواتین تھیں۔ When women's equality was only a distant ideal in many parts of the world, in India, women were actively contributing in shaping the destiny of the nation. The Constitution has become a living document because civic virtues have been part of our moral compass for millennia. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل راشٹرپتی بھون میں انڈونیشیا کے اپنے ہم منصب پرابوو سوبیانتو کا استقبال کیا۔ محترمہ مرمو نے ان کے اعزاز میں ایک ضیافت کی بھی میزبانی کی۔ بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر صدر سوبیانتو کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان صدیوں پرانے تہذیبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تکثیریت، شمولیت اور قانون کی حکمرانی کے اقدار مشترک ہیں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں جناب برلا نے کہا کہ اپنے 75 سال کے شاندار سفر میں بھارت مضبوط اور مزید خوشحال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے زراعت سے کھیلوں تک اور زمین سے خلا تک کئی قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سال 2025 کے لیے 139 پدم ایوارڈز عطا کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ پدم ایوارڈز کی فہرست میں 7 پدم وبھوشن، 19 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈز شامل ہیں۔ ان ایوارڈ یافتگان میں 23 خواتین بھی ہیں۔ اس فہرست میں غیر ملکیوں، NRI، PIO، OCI کے زمرے سے 10 افراد اور 13 بعد از مرگ ایوارڈ یافتگان ہیں۔ بھارتی مصنف اور ادیب MT واسودیون نائر، سوزوکی موٹر کارپوریشن کے سابق چیئرمین اوسامو سوزوکی اور گلوکارہ شاردا سنہا کو بعد از مرگ پدم وبھوشن سے نوازا گیا ہے۔ گلوکار پنکج ادھاس اور ماہر اقتصادیات وویک دیو رائے کو بعد از مرگ پدم بھوشن سے سرفراز کیا گیا ہے۔ ہاکی کھلاڑی PR شری جیش کو بھی پدم بھوشن ایوارڈ عطا کیا گیا ہے۔ کرکٹ کھلاڑی R اشون اور فٹ بال کھلاڑی IM وجین کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ پدم وبھوشن ایوارڈ کسی بھی شعبے میں غیر معمولی اور ممتاز خدمات کے لیے، جبکہ پدم بھوشن ایوارڈ اعلیٰ قسم کی ممتاز خدمات اور پدم شری ایوارڈ ممتاز خدمات کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پدم ایوارڈز یافتگان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت کو ان کی غیر معمولی کامیابیوں کو اعزاز عطا کرنے اور جشن منانے پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی لگن اور استقامت واقعی حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر ایوارڈ یافتہ شخص محنت، جذبہ اور جدت طرازی کا مترادف ہے، جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر ڈالا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مسلح افواج اور مرکزی مسلح پولیس دستوں کے 93 اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز کی منظوری دی ہے، جن میں سے 11 بعد از مرگ عطا کیے جائیں گے۔ بہادری کے ان ایوارڈز میں 1 بعد از مرگ سمیت 2 کیرتی چکر، 3 بعد از مرگ سمیت 14 شوریہ چکر، 1 بھارت سونا میڈل، 7 بعد از مرگ سمیت 66 سینا میڈل، 2 نو سینا میڈل اور 8 وایو سینا میڈل شامل ہیں۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کے لیے صدر کے تٹ رکشک میڈل کی منظوری دی ہے۔ یہ ایوارڈز ان کی نمایاں بہادری، اپنے فرض کے تئیں غیر معمولی لگن اور ممتاز و غیر معمولی خدمات کے مترادف ہیں۔ مرکز نے کسان پینشن اسکیم UPS کے نفاذ کو سرکاری طور پر نوٹیفائی کر دیا ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال اگست کے مہینے میں مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے قومی پینشن نظام NPS کے ایک متبادل کے طور پر یکساں پینشن اسکیم کو متعارف کرایا تھا۔ اس سے متعلق اسکیم رواں سال کے 1 اپریل سے نافذ ہوگی۔ کل جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق یکساں پینشن اسکیم کا اطلاق مرکزی حکومت کے ان ملازمین پر ہوگا جو قومی پینشن نظام کے تحت آتے ہیں اور جو اسے NPS میں ایک متبادل کے طور پر چنیں گے۔ 70 رکنی دلی اسمبلی کے لیے پولنگ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہوگی۔ آئندہ ہونے والے دلی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر آکاشوانی آپ کے لیے ایک خصوصی سیریز لے کر آیا ہے۔ آج ہم مالویہ نگر اسمبلی حلقے کے سلسلے میں بات کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دلی اسمبلی انتخابات میں مالویہ نگر اسمبلی سیٹ شہر کا ایک ہائی پروفائل حلقہ ہے۔ دلی کے سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سومناتھ بھارتی نے پچھلے 3 انتخابات میں مالویہ نگر سے جیت درج کی ہے۔ پچھلے اسمبلی انتخابات میں انہوں نے BJP کے شیلیندر سنگھ کو 18,000 ووٹوں کے بڑے فرق سے ہرایا تھا۔ اس بار عام آدمی پارٹی نے پھر سے جناب بھارتی کو اسی سیٹ سے سیاسی میدان میں اتارا ہے، لیکن اس بار یہ مقابلہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس مرتبہ BJP نے اس سیٹ سے پارٹی کے سابق ریاستی صدر ستیش اپادھیائے کو کھڑا کیا ہے۔ اس مقابلے کو سہرقی بناتے ہوئے کانگریس نے اس سیٹ سے جتیندر کمار کوچر کو ٹکٹ دیا ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ اب خبریں مہاکمبھ سے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر آج مہاکمبھ میں عقیدت مند اور سیاح ایک شاندار ثقافتی پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ یہ پروگرام گنگا پویلین میں منعقد ہوگا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ عقیدت مند روحانیت، بھارتی ثقافت اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہوں گے۔ آج مہاکمبھ کے سبھی 4 پویلین گنگا، جمنا، سرسوتی اور تریوینی میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے محکمہ ثقافت کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں کلاسیکی اور نیم کلاسیکی پرفارمنسز پیش کی جائیں گی، جس سے شائقین کو روحانیت کا احساس کرایا جائے گا۔ شام کو عقیدت مند ڈرون شو دیکھ سکیں گے۔ پریاگراج میں جاری مہاکمبھ میں اب تک 11 کروڑ عقیدت مند تریوینی سنگم میں ڈبکی لگا چکے ہیں۔ پریاگراج سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ چینئی کے M.A. چدمبرم اسٹیڈیم میں کل رات مردوں کی بھارتی ٹیم نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ 166 رنز کے نشانے کا تعاقب کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے 8 وکٹ پر 19 اوور اور 2 گیندوں میں یہ میچ جیت لیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے یوم جمہوریہ سے متعلق خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے یوم جمہوریہ تقریبات کے مہمان خصوصی انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو اور وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان کل ہوئی ملاقات کی خبر کو نمایاں جگہ دی ہے۔ اس دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدے طے پائے۔ روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارہ ہماری وراثت کا حصہ ہیں۔ صدر جمہوریہ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم کے نام اپنے خطاب میں یہ بات کہی۔ روزنامہ انقلاب نے 76ویں یوم جمہوریہ تقریبات کے لیے آج قومی راجدھانی دلی میں سخت حفاظتی انتظامات کی خبر کو صفحہ اول کی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار کے مطابق یوم جمہوریہ پریڈ میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی جھانکیاں بھی پیش کی جائیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ملک آج 76واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ قومی راجدھانی میں کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ پریڈ میں بھارت کی فوجی طاقت اور مالا مال ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب کا منصوبہ حکمرانی میں استقامت کو فروغ دے گا، پالیسی کے مفلوج ہونے کو روکے گا اور مالی بوجھ کو کم کرے گا۔ اس سال کے پدم ایوارڈز کے لیے 139 غیر معمولی شخصیات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سشیل مودی، شاردا سنہا، جسٹس JS کھیر، ایل سبرامنیم، اوسامو سوزوکی اور PR جیش اہم پدم ایوارڈز یافتگان میں شامل ہیں۔
مرکز نے سرکاری ملازمین کے لیے یکساں پینشن اسکیم کو نوٹیفائی کیا ہے اور کرکٹ میں 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 2 وکٹ سے ہرایا. بھارت نے سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.